جلدی مارا جلدی سے کر کے بھاگ. اس کی 2 مل گئی اور میں اس کو دیکھتا چلا, میں ایسے ہاتھ دھل رہا تھا, میں دیکھتا چلا یہ کر کیا رہا. وضو بنایا اور جلدی سے چلا گیا, اس کو 2 مل گئی لیکن وضو اس کا بالکل بیکار تھا. وضو بناتے ہو, وضو قاعدے سے بناؤ. پانی لیا ہاتھ میں, یہ دھلیے, پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں, ایسے یہ خلال بھی کریے ہیں, یہ 3 بار. پھر کلا. بہتر اور افضل یہ ہے کہ 1 چلو پانی لیجئے, آدھا منہ میں لے جائیے اور آدھا ناک میں چاہیے. شروع میں ایسا کر نہیں پاؤ گے آپ, عادت ڈالنا پڑے گی. ابھی آپ آدھا لوگے نا تو پورا چلا جائے گا, کیونکہ کبھی کیا نہیں ایسا. صحیح طریقہ وضو کا یہی ہے, 1 چلو پانی لیا, آدھا منہ میں آدھا ناک میں چڑھائیے, دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو ملیے, رگڑیے اور پانی تھوک دیجئے, کلا کیجئے, اور یہ والی انگلی بائیں ہاتھ کی اور انگوٹھا دونوں ناک میں ڈالیے ایسے. اس کے بعد انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے بایاں اور جھاڑیے کس کے ناک, کس کے. میں کروں گا نہیں, یہاں موسم خراب ہے, زور سے جھاڑیے. پھر یہ پکڑیے انگلی سے ایسے دبائیے, پھر جھاڑیے, پھر دونوں ہاتھ سے یہ ناک صاف کریے. اسی طرح پھر دوسری بار. تو ایسا وضو نہیں چاہیے کہ پٹ پٹ مارا جلدی سے, منہ دھلا کے نہیں دھلا. ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضو, جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا اچھی طریقے سے, جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں. ثم قال, اچھی طریقے سے وضو بنانے کے بعد پھر اس نے یہ دعا پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کی اتنی ہی دعا ہے بس. ترمذی میں اور بھی الفاظ آئے ہوئے, کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, پڑھ سکتے ہو, جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں مسلم شریف کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا ہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نے وضو بنایا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے. کون بنائے گا ایسا وضو؟ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب مؤذن کہے اذا قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی اس کے جواب میں بولو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم بھی اس کے جواب میں بولو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو اس کے جواب میں تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا, جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا, ثم قال, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی اذان کے بعد, اللہ کے نبی فرماتے حلت لہو شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن اس آدمی کے لیے میری شفاعت حلال کر دی جائے گی. کتنا بھی بڑا گناہگار ہو, وہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا, پھر بھی اللہ اس کے لیے اس کی شفاعت کو میرے لیے حلال کر دے گا اور میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا. میرے بھائیوں, کتنا مشکل ہے. اذان کے کلمات دہرانا مشکل ہے نہیں, ہاں چائے کی ہوٹل چھوڑنا پڑے گی,
थोड़ी देर पहले अपना काम बंद करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ 12:30 पर जोहर की अजान हो रही है तो आपको 12:25 पर तैयार होना पड़ेगा। सब छोड़ छाड़ के वुजू बना के आपको बैठना पड़ेगा और जैसी मुअज्जिन बोलेगा वैसी आपको कलमात दोहराना पड़ेंगे और अजान के बाद ये दुआ पढ़ना पड़ेगी। इतना वक्त आपको निकालना पड़ेगा। क्या जन्नत को पाने के लिए ये कुर्बानी भी आप नहीं दे सकते हो और उम्मीद रखते हो कि हमें जन्नत मिल जाए? यह जन्नत में जाने का रास्ता है। एक और रास्ता, मन साबरा लसनतै अशरता रकातन फी यौमिन व लैलतिन, जिसने दिनों रात में 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजों में इन 12 रकातों को पाबंदी के साथ पढ़ा, मन साबरा लसनतै अशरता रकातन, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कौन सी 12 रकातें? 12 रकातें कौन सी? 5 वक्त की नमाजों में 12 रकातें ऐसी हैं जिसने इन 12 रकातों की मुदावमत बरती, जिसने इनकी हिफाजत की, वो जन्नत में जाएगा। वो 12 रकातें कौन सी हैं? अरबउन क़ब्ल ज़ुहर व रकातैनी बाद ज़ुहर, ज़ुहर से पहले 4 रकात। फर्ज नमाज होती है, इमाम पढ़ाता है ना ज़ुहर की फर्ज नमाज, उससे पहले 4 रकात जो सुन्नत पढ़ी जाती है। सुनिए, अरबउन क़ब्ल ज़ुहर, ज़ुहर से पहले 4 रकात और ज़ुहर के बाद 2 रकात। कितनी हो गई? 6। मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा, देखूंगा कितना गौर से सुन रहे हैं आप। अरबाउन क़ब्ल ज़ुहर व रकातैनी बाद ज़ुहर, 4 रकातें ज़ुहर से पहले और 2 रकातें ज़ुहर के बाद। 4 और 2 6। व रकातैनी बादल मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकात। कितनी हो गई? 6 और 2 8। व रकातैनी बादल इशा, और इशा के बाद 2 रकात, फर्ज नमाज के बाद इशा के बाद 2 रकात। 8 और 2 10। व रकातैनी क़ब्ल अल फज्र, और फजर से पहले की 2 रकात। कितनी हो गई? 12। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने इन 12 रकातों की मुदावमत बरती, सुनन नसई की रिवायत, जिसने ये 12 रकातें पाबंदी के साथ पढ़ी, ज़ुहर से पहले 4 रकात, ज़ुहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, फजर से पहले 2 रकातें, जिसने इन 12 रकातों को पाबंदी के साथ पढ़ा, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व जन्नतिन, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और जन्नत को पाने के लिए भी जल्दी करो। ये जन्नत में जाने वाले अमाल।